نیتن یاہو نے ایران اسرائیل وار میں فتح حاصل کرنے کے لیے بلیک میجک کا استعمال کیا ہے. جو ان کی دیواریں گریا ہے وہاں کھڑے ہو کر دجال کے آمد کی دعائیں رو رو کے کر رہے تھے. اسرائیل کے پولیٹیکل ایڈوائزر ہے، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا تھا کہ جن آر ایوری ویئر. ہمارا جس طرح زمین پر قبضہ ہے، خبردار جنات کے ذریعے ہمارا ہواؤں اور فضاؤں پر بھی قبضہ ہے. ان کی طرف سے کلیم کیا جا رہا ہے کہ جنگ کے 12ویں دن کچھ غیر معمولی واقعات سامنے آئے، کچھ طلسمان برآمد ہوئے. 12واں دن جو ہے یہ کمپلیشن کا دن ہوتا ہے. اگر کوئی یہ کرے تو یہ 12ویں دن میں میچورٹی کی طرف چلا جاتا ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو طلسمان تھے اس پر جوئش سمبلز تھے. جادو کی تو جو بیس ہے وہی جوئش ہے، تو اس کے اندر سمبل کسی اور کے نہیں ہو سکتے. منتر کی لینگویج بے شک بدل گئی ہو لیکن اس کا کرکس وہی ہے جو وہ لوگ بیان کرتے ہیں. کلیم کیا نیتن یاہو پر بلیک میجک کے بارے میں. تو اب کیسے پتہ لگایا جائے گا کہ کالا جادو ہوا ہے کہ نہیں؟ کوئی بھی سمجھدار شخص بتا سکتا ہے جس کو اس چیپٹر کا سے آگاہی ہے. ایرانین آفیشل کا دعویٰ ہے کہ نیتن یاہو نے ایران اسرائیل وار کو جیتنے کے لیے بلیک میجک کا استعمال کیا. کیا آپ جانتے ہیں کہ اس بات کی کیا ریالٹی ہے؟ جنگ کے 12ویں دن کون سے طلسمان برآمد ہوئے اور ان پر کون سے جوئش سمبلز بنے ہوئے تھے؟ کیا نیتن یاہو پر اس سے پہلے بھی بلیک میجک اور جنات کا سہارا لینے کے الزامات لگ چکے ہیں؟ اور اسرائیل کے پولیٹیکل ایڈوائزر نے بیان دیا کہ جنات ہر جگہ ہے. اس بات کا کیا مطلب ہے؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. ہماری زیادہ تر آڈینس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دے رہی ہوں تو سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل کو ابھی سبسکرائب کیجیے. السلام علیکم سر، ویلکم ٹو سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل. کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. جی اللہ کا شکر، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. سر اس سے پہلے بھی ہم نے آپ سے ایران اسرائیل کانفلکٹ پر بات کی تھی. ریسنٹلی ایک بیان سامنے آیا ایرانین آفیشل کا کہ نیتن یاہو نے ایران اسرائیل وار میں فتح حاصل کرنے کے لیے بلیک میجک کا استعمال کیا ہے. ایسی پاسبلٹی ہوتی ہے؟ دیکھیے، بلیک میجک کی جو اصل سگنیفیکنس ہے وہ اور اس کا اتنے بڑے لیول پہ استعمال ہے یہ دو الگ الگ چیزیں، ان دونوں کو الگ الگ دیکھنا پڑے گا. جہاں تک تو بلیک میجک یا کالے جادو کی ہونے کی بات ہے تو یہ تو ہوتا ہے، یہ ثابت ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ سب سے زیادہ کن اقوام میں پایا جاتا ہے. اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے تناظر میں زیر بحث آئی ہے، اور اس آیت کی جو تفسیر امام ابن کثیر نے لکھی ہے صفحہ نمبر 122 سے لے کر 144 تک، یہ 24-25 صفحے پڑھیں تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے. پھر یہی آیت آپ تفسیر طبری میں دیکھ لیں، تفسیر مظہری میں دیکھ لیں، جتنی بھی بڑی تفاسیر ہیں ان میں دیکھ لیں تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ یہ جو جادو ہے یہ ہمیشہ دو لوگوں کا شیوا رہا ہے، ایک شیاطین کا اور ایک یہود کا. سمجھ؟ تو یہ یہود جو ہیں، چونکہ ان کے ہاں توکل جو ہے اس کا کوئی انحصار اللہ تعالیٰ پہ نہیں ہے، بلکہ ان کا توکل دجال پر ہے. ابھی بھی یہ جو جنگ ہو رہی تھی تو میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی کہ یہ جو ان کی دیواریں گریا ہے وہاں کھڑے ہو کر دجال کے آمد کی دعائیں رو رو کے کر رہی تھی. چونکہ یہ دجال کو جو مسیح دجال کہتے ہیں نا، تو مسیح تو کہتے ہیں بچانے والے کو، زندہ کرنے والے کو، اور ہم تو اس کو فتنہ سمجھتے ہیں. تو پھر یہ مسیح دجال کہاں سے آ گیا؟ تو یہ جو مسیح ہے یہ نام انہوں نے رکھا ہوا ہے، یعنی ایک مسیح ہمارا آئے گا، امام مہدی اور حضرت عیسیٰ، اور ایک مسیح ان کا آئے گا جس کو دجال کہتے ہیں. ہمارا مسیح ہمیں بچائے گا، ان کا مسیح انہیں بچائے گا، اور ان دونوں میں جنگ ہوگی اور بالآخر پھر حضرت عیسیٰ اور امام مہدی فتح یاب ہوں گے. تو لہٰذا ان کی سرشت میں جادو اور اس نوعیت کی چیزیں پائی جاتی ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کا اتنے بڑے لیول پہ وارفیئر پہ استعمال ٹرائی تو کی جا سکتی ہے. اب اس کے نتائج کس حد تک آتے ہیں یہ ایک مختلف بات ہے، چونکہ علم اور سائنس کی اس دنیا میں اس طرح کی بات کرنا بعض لوگوں کو لگے گا کہ کچھ معیوب ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ یہ ہوتے ہیں، یہ حقائق ہے. اس سے چیزوں پر اثر انداز ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں جادو کا جو کام ہے نا وہ سمجھنا چاہیے. جادو یہ نہیں ہے کہ میں بیٹھا ہوں مجھے الٹا کہا، ایسا نہیں ہے. میں بیٹھا ہوں، میں بیٹھا رہوں گا، آپ کو اور اگلے سب دیکھنے والوں کو یوں لگے گا کہ اس نے مجھے الٹا کر دیا ہے. اچھا، گویا یہ نظر کا دھوکہ ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نظر کا دھوکہ دے کے اپنا پورا کا پورا پوائنٹ آف ویو اسٹیبلش کر سکتے ہیں، اور لوگ کرتے ہیں. تو یہ ٹرائی انہوں نے کی ہوگی، ان سے اس حوالے سے کچھ بعید نہیں ہے.
بالکل. اچھا ابھی آپ نے نا حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات کی تھی اور دجال کا بھی ذکر آپ نے کیا ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے سے نسخے چرائے تھے وہ نائٹ ٹیمپلرز میں تبدیل ہو یا الومناٹیز میں تبدیل ہو، جو کہ شیطانی سوسائٹیز ہیں جو دجال کا انتظار کر رہی ہیں. کیا ایسا ہی ہے؟ بالکل 100% ایسا ہی ہے. ہوا یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہاروت اور ماروت نامی دو ملائکہ آئے تھے. یہ قرآن مجید میں تذکر ہے. اور وہ کہتے تھے کہ ہم نہیں سکھائیں گے جادو، مگر یہ کہ پہلے بتا دیتے تھے کہ یہ آزمائش ہے. جو اپنے آپ کو اتنا مضبوط سمجھتا ہے وہ آزمائش میں مبتلا ہو، ورنہ نہ ہو. تو بنی اسرائیل کے لوگ اس کو سیکھتے تھے ان سے، اور پھر سیکھ کے جب ان کا ابتداء کوئی بھی برائی ایکسٹریم پہ نہیں ہوتی، آپ کو پتہ ہے جادو بھی اسی طرح تھا. الٹیمیٹلی چلتے چلتے جادو نے دو بنیادی عقائد پر، اسلامی عقائد پر ضرب لگائی. اسلامی عقائد سے مراد یہ نہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے. اسلامی عقائد حضرت آدم سے لے کر حضور تک سب ایک جیسے رہے ہیں، بنیادی چیز. اور شرعی اعمال کی صورتیں بدلتی رہی ہیں، بنیادی عقائد ہمیشہ ایک جیسے رہی. تو جادو دو بنیادی عقائد پر ضرب لگاتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں. اسی وجہ سے بہت سارے ائمہ محدثین نے جادوگر کے کافر ہونے کا قول کیا. بغیر کسی تخصیص کے جو جادو کر رہا ہے وہ کافر ہے، اور اس کے واجب القتل ہونے کا بھی قول کیا ہے. اچھا. وہ میں آگے جا کے بتاؤں گا کس طرح رسول اللہ پر، ازواج پر، حضرت عمر کے دور میں یہ سارے معاملات ہوئے. تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ یہ انہوں نے کیا کیا، ابتداء یہ آہستہ آہستہ چلتا رہا. انہوں نے کیا کیا، اللہ سے ہٹ کے جادوگر اور ان اعمال پر توکل اور ان کے ذریعے اپنے کام نکلوانے شروع کر دیے. چلتے 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 جن دو بنیادی عقائد پر ضرب لگائی، ان میں پہلا عقیدہ تھا توکل اور دوسرا عقیدہ تھا تقدیر. یعنی انہوں نے یہ سمجھا کہ جو شے ہمیں اوپر سے نہیں مل رہی اللہ کی طرف، ہم جادو کے ذریعے لے لیں گے، یا اگر کسی دوسرے کو کچھ مل رہا ہے تو ہم جادو کے ذریعے نقصان پہنچا کے روک دیں گے. تو یوں یہ کفر کا دروازہ یہاں سے کھل جاتا. اب کیا ہوا، پھر انہوں نے یہ جب ایکسٹریم پر گمراہی گئی، اس کا انتصاب حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ کر دیا قرآن مجید نے. اور یہ یہود کہتے ہیں، آج بھی جو یہود ہیں دنیا کے کسی بھی خطے میں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جو جادو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی میراث ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ جادو تو کفر ہے، حرام چیز ہے. تو حرام اور کفر، نبی ایسا کام تصور بھی نہیں کر سکتا کہ جو حرام یا کفر ہو. تو لہٰذا قرآن مجید نے اس کو کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایسے نہیں تھے، یہ شیاطین کا کام ہے. اب کیا ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسا کام کرنے والوں کو خوب ان کی دھلائی کی، مارا. ان کا تصرف تھا ہواؤں پر، پہاڑوں پر مارا. اور وہ جو منتر جنتر جتنی کتابیں تھیں وہ ان سے لے کر جس کرسی پر وہ خود بیٹھتے تھے اس کے نیچے دفن کر کے اوپر سے زمین ہموار کر دی اور اس کے اوپر خود بیٹھا کرتے تھے. پھر کئی ایسی دہائیاں گزریں کہ ختم ہو گیا یہ معاملہ. لیکن شیطان ہمیشہ وہ معاملات کرتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصال کے بعد بنی اسرائیل کے جو شیاطین صفت لوگ تھے، اور جو خود شیاطین تھے اور شیاطین صفت لوگ، انہوں نے وہ جگہ پھر کریدی اور اندر سے وہ جنتر منتر پھر نکال لی. اور پھر اس کو کہا کہ یہ وہ علم ہے جو سلیمان علیہ السلام نے چھپایا تھا معاذ اللہ، اور ہم نے وہ برآمد کر لی. اس کو پھر پروپوگیٹ کیا. اچھا ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جادو کے نسخے اپنے تخت کے نیچے چھپائے کیوں تھے، انہیں ختم کیوں نہیں کیا تھا؟ نہیں، اپنی طرف سے تو انہوں نے زیر زمین کر کے اوپر سے ہموار کر دیا نا. یعنی دفن کرنے سے مراد ہے ختم ہی کر دیا، چھپایا نہیں تھا، ختم کر دیا تھا. اب انہوں نے اس کو نکالا تو وہ ضرور ظاہر ہے اپنی اصل شکل میں نہیں نکلے ہوں گے، کچھ گلے ہوئے، کچھ سڑے ہوئے. یعنی وہاں سے انہوں نے اتنے اس سے اثر آ رہا تھا کہ انہوں نے اس سے نئی چیز کو ڈیولپ کر لیا. تو حضرت سلیمان نے اپنی طرف سے ختم کر دیا تھا اس کو. انہوں نے پھر نکالا، حضرت سلیمان سے منسوب کیا، اور پھر بطور فن اس کو ترویج دیا. ٹھیک ہے، جتنے انٹرنیشنل یہ ہیں انسائکلوپیڈیاز ہیں، برٹانیکا کا لے لیں، دیگر لے لیں، اس کے اندر یہ پوری تفصیلات موجود ہیں کہ ان کے اندر، بلکہ ان کے ہاں ایک دور ایسا گزرا ہے بچوں کو باقاعدہ اس بات کی تعلیم دی جاتی تھی، نیچے سے گرو کرتے تھے. دیکھیں نا، یہ جو حضرت سلیمان کی کرسی کے نیچے سے برآمد کرنے والی بات ہے، ان کو یہ شیطان نے سکھائی. ہر معاملہ جب خیر کا ہوتا ہے تو شیطان اس کے اندر آ جاتا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حضرت ابو طالب کا وصال ہوتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود ہیں، اور مکہ میں ایک جگہ پر اکٹھے ہو کے مشورہ کرتے ہیں قریش مکہ کہ اب کیا کیا جائے. اب تو اس کی دعوت آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہے، اور مدینہ میں بھی اب شہر سے نکل کے بھی اس کے پیروکار شروع ہو گئے. تو شیطان ایک بوڑھے کی شکل میں آتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کوئی بزرگ ہے، لیکن ہوتا شیطان ہے. وہ کہتا ہے کہ تم مشورہ دو ابو جہل، تم مشورہ دو ابو لہب، تم تو سارے مشورہ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں،
میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں. مشورہ یہ دیتا ہوں کہ ہر قبیلے کا ایک جوان جائے اور معاذ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دے، قتل کر دے. اس طرح کیا ہوگا؟ وہ کہتا ہے اس طرح یہ ہوگا کہ بنو ہاشم سارے قبائل سے اکٹھے نہیں لڑ سکیں گے بدلے کے طور پہ، نتیجتاً انہیں خون بہا دینا پڑے گا، اور خون بہا دینے کے لیے ہم اب بھی تیار ہیں. تو وہ مشورہ، جس کے بعد پھر انہوں نے ہجرت کی شب چڑھائی کی اور حضرت علی بستر پہ تھے اور حضرت ابوبکر کے ساتھ حضور چلے گئے تھے. وہ سارا واقعہ وہ واقعہ اس لیے ہوا تھا کہ وہ شیطان نے ان کو بھڑکایا تھا. جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، اور بھی تاریخ میں بہت سارے واقعات ہیں اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے، تو شیطان خود جا کے براہ راست ان کو وہ خبریں دیتے ہیں. بلکہ احادیث کے اندر ہے، صحیح بخاری کے اندر ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جادو کی بہت زیادہ پذیرائی تھی، بہت زیادہ. کیوں؟ چونکہ شیاطین آسمانوں پر جاتے تھے اور ملائکہ کو جو خبریں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جا رہی ہیں، اور ملائکہ آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ اب فلاں علاقے میں بارش برسانی ہے، فلاں شخص کا موت کا وقت ہے، فلاں شخص کے ہاں اولاد ہوگی، یہ خبریں شیاطین سن کے آتے تھے اور زمین پہ بیٹھے کائنوں کو بتاتے تھے. یہ صحیح بخاری کے اندر ہے. کائنوں کو بتاتے تھے اور کائن وہ لوگوں کو بتاتے تھے، اور جب وہ ہو جاتی تھی تو لوگوں کا اعتماد بن جاتا. وہ کہتے تھے یہ تو خدا ہے، اس کے پاس تو آسمانی خبریں ہیں، اس کے پاس تو آسمانی خبریں ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے وہ دروازے بند کر دیے. اب میں آپ کو دلچسپ بات ہوں، یہ میری کتاب ہے اس موضوع پر. یہ کتاب جب میں نے لکھی تھی نا جادو پر، تو میں جھوٹے کیس بنا کے عاملین کے پاس جاتا تھا. یہ میں آپ کو پہلی دفعہ ڈسکلوز کر رہا ہوں آن کیمرہ. اچھا، جب آپ عاملین کے پاس جاتے تھے تو کیا کیا ڈسکور کیا آپ نے؟ ہاں، اب یہ میں آپ کو بتاؤں یہ کرتے کیا ہے. یہ جب میں نے کتاب لکھی تھی تو میں جھوٹے کیس بنا کے، فرضی کیس بنا کے عاملین کے پاس جاتا تھا. ہوتا کچھ بھی نہیں تھا مجھے، اور جا کے میں کہانی بناتا تھا. اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ، آپ کی نفسیات کے ساتھ کھیلتے ہیں. وہ 2 3 4 ایسے سوال کرتے ہیں کہ ایک نے ایک فٹ آنا ہی آنا ہوتا ہے بس. اور وہ سمجھدار لوگ ہیں، وہ جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ اس کو اس سوال نے تھوڑا سا کیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ انٹرسٹڈ ہے، کنسرنڈ ہے اس سوال سے، وہ وہیں سے اس کا پورا دروازہ کھولتے ہیں اور نفسیاتی طور پہ آپ کے ساتھ کھیلتے ہیں. دوسری چیز اس کے اندر شعبدہ بازی ہے. میں ایک بات بتاؤں، اللہ کو راضی کرنا آسان ہے، شیطان کو راضی کرنا آسان نہیں ہے. کوئی جادوگر کیسے بنتا ہے میں وہ بھی بتانے لگا ہوں. تو اب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو جادو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اپنا محنتیں کرتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں، اتنی ایکسٹریم پر جا کر کوششیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ان کو 41 دن ناپاک رہنا ہوتا ہے، سمجھے. پھر ان کو قبرستان کے اندر جا کے چلے کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر ان کو اس قبر میں بیٹھ کے چلا کرنا ہوتا ہے جس قبر کے اندر مردے کو دفنائے ہوئے ابھی 41 دن نہ ہوئے ہوں، تازہ ہو. پھر یہ ایسے کفریات کرتے ہیں کہ جس کفریات کو شاید میں بیان بھی نہ کر سکوں. میں نے اپنی کتاب میں لکھ دی ہے. یہ قرآن مجید کو الٹا لکھتے ہیں، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ قرآن مجید کو ایک ایسے پانی کے ساتھ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مینسز کے پانی کے ساتھ، خون کے ساتھ لکھتے ہیں، یعنی جو کفر کی آخری حد ہے. اس کے بعد جا کے ان کو شیطانی قوتیں اور ان کو شیاطین، اور جن کو موکل ہمارے ہاں کہتے ہیں، موکل مسلمان جن بھی ہوتے ہیں اور کافر جن بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس صرف کافر ہوتے ہیں. تو ان کا حاصل ہوتے ہیں، ان کے ذریعے پھر یہ الٹے سیدھے کام کرواتے ہیں. لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی آزمائشوں میں سے. آپ بیمار ہوتے ہیں نا تو ایک آزمائش میں پڑ سکتے ہیں. کسی کو خدا نہ خاصا کینسر ہوا ہے تو وہ آزمائش میں پڑ گیا، یہ بھی آزمائش میں سے. لیکن کوئی شخص اگر پوری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے آپ کو نقصان پہنچانے پر، اور اگر اللہ کی طرف سے اجازت نہ ہو تو نہیں پہنچا سکتا. اور پوری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے آپ کو کوئی فائدہ دینے پر، اگر اللہ کی طرف سے اجازت نہیں تو فائدہ نہیں دے سکتا. تو یہ جو جادو نقصان پہنچاتا ہے یہ آزمائش کے باپ میں سے ہے. ہمارے یہاں پھر لوگ یہاں تقدیر کا سوال اٹھا دیتے ہیں، پھر جی اللہ معاذ اللہ کی کر رہے ہیں، یہ تو وہ خدا بننے والی بات نہیں. ایسا نہیں. آپ بیمار ہوتے ہیں تو پھر آپ ایک آزمائش میں نہیں پڑتے، اس وقت کیوں نہیں کہتے کہ اللہ کیوں نہیں کر رہا. تو لہٰذا اٹس اے سارٹ آف آزمائش، یہ آزمائش کی طرح. لیکن جو جادو ہوتا ہے وہ ہمیشہ موکلات اور جنات کی مدد سے ہوتا ہے، شیطانی قوتوں کی مدد سے ہوتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. ہاں، اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ وائبز ایسی ضرور کریٹ ہو سکتی ہیں جو آپ کو، جو آپ کے دماغ کے اندر نیورونز اور آپ کے دماغ کے اندر جو خلیے ورکنگ کر رہی ہیں ان کی اس ریگولر انٹینسٹی کو ڈسٹرب کرتے ہیں، اور اس میں آپ کو ایک خاص قسم کے تذبذب اور خاص قسم کے ارتعاش کا شکار کر دیتی، جس سے آپ ڈپریشن اور اپنا انزائٹی اور ان چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں. جادو ہر کسی پر نہیں کیا جا سکتا؟ نہیں ہوتا، ہر ایک پر ہو سکتا ہے، لیکن وہ اثر انداز کتنا ہوتا ہے یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے.
ایک صفت ہوتی ہے انسان میں جس کو کہتے ہیں صفت موہومہ، وہم سے بنی ہے، جو باہر کا وہم قبول کرتی ہے. مثلا ابھی یہاں پر آپ تھوڑی سی گندگی رکھ دیں ایک سائڈ میں، 5-10 لوگ جو یہاں موجود ہیں، ہر بندے کا اس کے بارے میں، اس سے جو کراہت کا، نفرت کا لیول ہے اور جو فیلنگ ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگی. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ اندھیرے میں بٹھائیں اور یوں لگے کسی کو ایک سایہ گزرا ہے، اس سے جو خوف کی کیفیت پیدا ہوگی 5-10 بندیوں ہر ایک میں مختلف ہوگی. کیوں؟ واقعہ تو ایک ہی ہوا ہے. وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو اعصابی نظام اور صفت موہومہ ہے، جو باہر خارج کا وہم قبول کرتی ہے، وہ ہر ایک کی مختلف ہوتی ہے. جس کا اعصابی نظام مضبوط ہوتا ہے اس کی یہ صفت جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے، اور جس کی یہ صفت کمزور ہوتی ہے وہ باہر سے اپنا زیادہ چیزوں کے اثرات اس پر مرتب نہیں ہوتے، آسانی سے ٹائم لیتے ہیں. اور جو بڑا وہم والا ہو، چھوٹی چھوٹی بات پہ وہم کرنا، وشواس، ڈر جانا، ہر چیز کو ذہن پہ سوار رکھنا، ایسے لوگ اصل جادو کا شکار ہوتے ہیں. تو میں بتا رہا تھا کہ ایک چیز تو ہوتی ہے ان کی نفسیاتی گیم، ایک ہوتی ہے ان کی شعبدہ بازی. ایک خاتون آئی وہاں پر، میں بیٹھا تھا جب، اور اس خاتون نے اپنے شوہر کے لیے تعویذ لینے آئی کہ جی میں اپنے شوہر کو مروانا چاہتا. اس نے کیا کیا، اس نے لکھ کر دیا ایک تعویذ، اتنا سا وائٹ کلر کی پرچی تھی، ٹھیک ہے، اندر سے ایک شیشی لایا. اور اب میں تو چونکہ گیا ہی ساری ریکی کرنے تھا، تو میں موبائل ایک طرف رکھ کے تصویریں بناتا رہا ہر شے کی، تاکہ اس کو پتہ نہ لگے. اقرار اور حسن والی گیم ڈالتا رہا. اچھا، اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ وہ اس پر کچھ کیمیکل اور کچھ کوڈ اور اس طرح کی چیزیں لکھی ہوئی. خیر اس نے وہ دیا اور اس نے کہا کہ یہ والا جو ہے نا، یہ تم نے جا کے اپنے شوہر کو پانی میں، کھانے میں، کسی شے میں گھول کے کھلا دینا، اس کے بعد دیکھو کیا ہوتا ہے. اور پھر ایک تالا دیا، اس نے کہا جی اس تالے پہ پتہ نہیں کوئی وہ شوہر کا نام لکھ کے دیا کاغذ پہ، اور اس میں کوئی دھاگے لگے ہوئے تھے، اس کے اوپر تالا رکھ کے بند کرنا ہے، اور اس کی چابی اور تالا جا کے پانی میں، دریا میں کہیں پھینک دینا. لو جی بات ختم ہو گئی. اب اس کے ساتھ کیا بنا اللہ جانے. میں واپس آیا اور میں نے وہ سرچ کرنا شروع کر دیا، وہ جو کوڈ لکھا ہوا تھا، کیمیکل نکلا وہ اندر سے کیمیکل نکلا. اب میں FSC میں نے کی ہوئی تھی، کیمسٹری میں نے پڑھی ہوئی تھی، میں کیمیکل پروسیسز کو جانتا تھا. میں نے چیک کیا، وہ ایک اتنا خطرناک لبیبہ زہر تھا کہ آپ اس کو لینا تو ودن 50 to 70 سیکنڈس آپ کے جگر کے ٹکڑے ہو کے اور آپ کے معدے کے ٹکڑے ہو کے آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی. Oh my God. اب اگر اس بدبخت خاتون نے جا کے وہ کھلایا ہوگا تو مجھے نہیں معلوم، تو اس کا کیا حال ہوا ہوگا وہ آپ کے سامنے. اور اس نے یہ سمجھا ہوگا کہ یہ کتنا پہنچا ہوا ہے، اور نتیجتاً کیا ہو رہا ہے، ان کی جہالت کو استعمال کیا جا رہا ہے، کیمیکلز یوز ہو رہی ہیں. بالکل ایسے. تو ایک طرف شعبدہ بازی ہے، ایک طرف یہ والی حرکات ہیں. اس کے درمیان جو اصل جادو ہے یہ کرنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے بہت محنت اور ریاضت ہوتی ہے. ہاں پھر جس کو اس پر تصرف ہو کالے جادو پر، وہ پھر بہت کچھ کر سکتا ہے جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اچھا، یہ کالا جادو کیا ہے؟ ہر جادو کالا نہیں ہے؟ نہیں، اس کی قسمیں ہوتی ہیں. کالا جادو جو اس کو کہتے ہیں بلیک میجک، جو کہ ایکسٹریم لیول کا، یعنی ہر جادو کفر نہیں ہے. کچھ منتر، کچھ اس طرح کے ٹونے کرنا جس کے اندر کفر یا شرکیہ چیز نہ ہو، اس کو پھر علماء کفر اور شرک نہیں کہتے، اس کو صرف ناجائز کہتے ہیں، حرام کہتے ہیں، ناپسندیدہ عمل کہتے ہیں، مکروہ عمل کہتے ہیں. جس کے اندر براہ راست ایسی چیزیں آ جائیں جو اللہ تعالیٰ کی توحید سے ٹکرائیں، تقدیر سے ٹکرائیں، توکل کے تصور سے ٹکرائیں، وہ پھر شرک ہو جاتا ہے. لیکن جتنے بڑے کام ہیں آپ ذہن نشین رکھیں، تسلی کریں، وہ چھوٹے موٹے معاملات سے نہیں ہوتے، وہ بڑے معاملات سے ہی ہوتی ہیں. سمجھ آئیے؟ یہ پھر بکرے کی سریاں لے کے جاتے ہیں قبرستانوں میں، اور جناب زیادہ تر معذرت کے ساتھ بار بار ذکر آ رہا ہے، اس کا شکار خواتین ہوتی ہیں. چونکہ جب میں گیا تھا تو میں اکیلا ہی وہاں مرد تھا، باقی ساری خواتین لائیں. اور ایک کا میں قصہ آپ کو سنا رہا ہوں، اس کے بعد میں تو نکل آیا. وہ جو پیچھے لائن والی تھیں، ظاہر ہے وہ اس سے نماز اور طہارت کے مسائل پوچھنے تو گئی نہیں تھی. ایسے ہی ہے بالکل. سمجھ آئیے؟ تو یہ وہ معاملہ ہے. پھر ایک خاتون وہاں بیٹھی جو باتیں کر رہی تھی، وہ اپنے شوہر کی زبان بندی کے لیے آئی تھی. وہ کہتی ہے مجھ پہ شک کرتا ہے اور ہر وقت بولتا ہے اور گالیاں نکالتا ہے، زبان بندی. یعنی کیا یہ چیزیں ہم درست طریقے سے نہیں ٹھیک کر سکتے؟ اب وہ زبان بندی کروانے ہیں. ہاں، تو لہٰذا یہ جو جادو ہے نا جی، جادو ایک نہایت مشکل عمل ہے، اور بہت سارے پروسیسز کے بعد گزرنے سے شیطانی قوتیں آپ سے راضی ہوتی ہیں اور شیطانی قوتیں پائی جاتی ہیں. وہ پھر جب آپ سے راضی ہوتی ہیں پھر آپ ان سے کچھ کام نکلوا سکتی ہیں. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، کوئی بھی شخص اس کا تقدیر سے جو وہ ہے نا ٹکراؤ،
وہ اس طرح ہرگز مت سمجھے کہ کوئی اللہ کی کائنات میں کوئی مداخلت کرنے کی جرت کر سکتا نہیں. یہ آزمائشوں میں سے ایک آزمائش ہے. جیسا کہ میں نے بتایا، آپ بیمار ہوتے ہیں، آپ صحیح سلامت ہیں، روڈ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ ایک اللہ کی طرف سے امر ہے، آزمائش. تو گویا اللہ کی طرف سے یہ آزمائش طے ہے کہ اس فلاں شخص کے ذیل کھاتے میں یہ بدبختی آئے گی کہ یہ حرام کام کرے گا، اور اس کی وجہ سے اس پر یہ آزمائش آئے گی. اس کو اس حرام کا گناہ ملے گا اور جہنم ملے گی، اس کو اس آزمائش پر کئی گنا اجر ملے گا. بلیک میجک پر ہم بات کر رہے ہیں، لیکن بات ہم نے سٹارٹ کی تھی ایران اسرائیل کے کانفلکٹ میں، جو نیتن یاہو کے بارے میں ان کی طرف سے کلیم کیا جا رہا ہے کہ جنگ کے 12ویں دن کچھ غیر معمولی واقعات سامنے آئے، کچھ طلسمان برآمد ہوئے. یہ طلسمان کیا ہے اور کیا ان سے کیا جا سکتا ہے؟ یہ جو ہوتا ہے نا، یہ مختلف قسم کے سائنس ہوتے ہیں، مختلف قسم کی شیپس ہوتی ہیں، جس کو آپ عام لفظ میں پتلے ٹائپ کہہ سکتے ہیں، جس کو آپ مختلف شیپس بناتے ہیں. مثلا بندے کو مارنا ہے تو بندے کا پتلا، اس میں سوئیاں گزیر رہی ہوتی ہیں، اس پر عملیات کر رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. کسی اور انفراسٹرکچر کو کرنا ہے خراب تو اس کا پورا نقشہ، پھر وہ ایک پورا بنا کے نا عالم تخیل میں اس پر وہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو 12واں دن جو ہے یہ کمپلیشن کا دن ہوتا ہے. تو 12ویں دن جو وہ کہتے ہیں اس کا تعلق یہ ہے کہ یہ چیزیں چلتی چلتی الٹیمیٹلی اگر کوئی یہ کرے تو یہ 12ویں دن میں میچورٹی کی طرف چلا جاتا ہے، یعنی اپنا جو اثر دکھاتا ہے. ایسا نہیں کہ کسی کو آتا ہے جادو کرنا اور وہ کرنے بیٹھا ہے اور وہ 2 منٹ میں اگلے بندے کو تو والا کر دے گا، ایسا نہیں ہوگا، ٹائم لگتا ہے. تو پھر کیا ہے 12ویں دن، بعض لوگ 12ویں دن کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آخری اس کا اثر 41ویں دن ہوتا ہے. تو 12ویں دن سے یہ مؤثر ہونا شروع ہوتا ہے، اور وہ علامات ہوتی ہیں مختلف. جس طرح صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایک شخص تھا بنو رزیق قبیلے کا، اس کا نام تھا لبید ابن عاصم، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال آپ کے خادم کے ذریعے لے کر اس پر جادو کروایا اور اس کا اثر ہوا. اچھا، اب اثر یہ ہوا، صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا ہوتا تھا اور آپ کی طبیعت اور مزاج مبارک آپ بھول جاتے تھے میں نے کیا کہ نہیں کیا. یہ بات ذہن نشین رکھی. ہمارے ہاں اس پر بھی 2 نقطے نظر ہیں. ایک لوگ کہتے ہیں یہ گستاخی ہے جی، نبی پر جادو نہیں ہو سکتا. دوسرے کہتے ہیں نہیں جی اس میں کوئی جادو. دیکھیے اس طرح کا جادو نہیں ہو سکتا نبی پر کہ کوئی شخص اپنے حواس ہی کھو دے، جس طرح کے ایک عام فرد پر ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ ایک چیز کی حقیقت موجود ہے تو لہٰذا بطور نفس بشریت اس کے اثرات وارد ہوئے تاکہ یہ چیز اسٹیبلش ہو جائے کہ یہ ہو سکتی ہے. تو وہ ہوا. اب حضور نے پھر اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کر دی، آخری 2 صورتیں، سورۃ الفلق اور سورۃ ناس، اور فرمایا کہ فلاں کنواں ہے، وہاں حضرت علی حضرت طلحہ کو بھیجا، وہاں پر وہ پتلے بنے پڑے تھے باقاعدہ، وہ لائے، اس کے اوپر گانٹھیں تھیں، تو وہ لائے تو اپنا 7 سورہ فلق سورہ ناس نازل ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سورت پڑھیں، اور ہر ایک دفعہ پڑھنے سے ایک گانٹھ کھلتی جاتی. تو جب آپ نے 7 دفعہ پڑھی تو 7 گانٹیں کھلی، اور حضور فرماتے ہیں میری طبیعت ایسی حشاش بشاش ہو گئی جیسے کچھ تھا ہی نہیں. تو یوں علامتی چیزیں لے کر اس پر یہ اعمال ہوتے ہیں. تو یہ اب یہ جو جنگ ہوئی ہے، اب اس میں نے خود دیکھا ہے جن کا آپ نے نام لیا ہے، اسرائیل کا وزیر اعظم دیوار گریہ میں کھڑے دعائیں مانگ رہے تھے. اور اس نوعیت کا، اچھا ایک بات یہ بھی بتاؤں، یہ اس نوعیت کے ہی انسان ہیں، ان پر یہ الزام پہلے بھی لگ چکے ہیں، یہ معلوم ہے آپ کو؟ یہی میں پوچھنا چاہتی ہوں، نیتن یاہو پر پہلے بھی الزام، ہاں ان کی طبیعت اس طرح کی ہے کہ یہ فوراً سپر نیچرل قوتوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں، چونکہ یہ اپنے زوم میں حق پہ ہیں، تو لہٰذا جتنی شیطانی قوتیں ہیں یہ ساتھ ان کو بھی انوالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اگلا بھی بتاؤں، یہ بعض رپورٹرز یہ کہتے ہیں کہ ان کے نیتن یاہو کے خیال میں جو امریکہ نے اٹیمپٹ کی تھی ایران پر، وہ کہتے ہیں حالانکہ ہم کافی دنوں سے ٹرائی کر رہے تھے، وہ اٹیمپٹ نہیں ہو رہی تھی. تو وہ جو اٹیمپٹ کی تھی وہ جب ٹرمپ راضی ہوا تھا، وہ اس کا نتیجہ تھا، کیونکہ ڈائیلاگ کے ذریعے تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ ہمارا ساتھ دیں، لیکن وہ نہیں مان رہے تھے. لیکن اچانک آل آف دا سڈن ایک اٹیمپٹ ہو گئی. تو بعض اسرائیلی لوگ یہ کہتے ہیں، اور بعض لوگوں نے اس کو کوٹ کیا کہ یہ اس کا اثر تھا، یعنی وہ جو بلیک میجک ہو رہا تھا اور دیوار گریہ پر دعائیں ہو رہی تھی، اس کا اثر تھا جو ٹرمپ پر اور امریکن جو رجیم تھی اس پر ہوا، اور انہوں نے جا کے اٹیمپٹ کیا. تو بہرحال وہ یہ عقیدہ بھی رکھتی ہیں اور اس طرح کے اٹیمپٹ بھی کرتے ہیں، اور ان پر اس سے پہلے بھی اس طرح کے معاملات آتے رہے ہیں. اور اگر آپ ہسٹری دیکھیں، جتنے بھی اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں ان کا دیوار گریہ پر جو آنا جانا ہے وہ دیکھیں، سارے اکثر وہ لبرل لوگ تھے، لیکن اس کا مزاج مختلف ہے. یہ ہر 4تھے دن وہاں آیا ہوتا ہے، یعنی یہ آپ سمجھ لیں کہ بیسیکلی اندر سے خود ایک ربی ہے جو ان کا ہوتا ہے نا، مولوی ہوتا ہے یہودیوں کا، یہ وہ ہے، سمجھ آئیے.
چونکہ جس حد تک مسلمانوں کے لیے نفرت اور بغض اس کے اندر ہے، وہ کسی عام، بے شک وہ کرسچن کیوں نہ ہو، یہودی کیوں نہ ہو، بطور انسان ہم اس کا احترام کرتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے. لیکن کسی بھی مذہب کے معصوم لوگوں کا خون بہائے اس کا احترام نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. تو یہ مطلب ہر یہودی اسرائیل کا ایسا نہیں ہے. اسرائیل کے اندر یہودیوں نے اس کے خلاف خود احتجاج کیا، غزہ کے حق میں ایسے ہی ہے، تلیبل میں احتجاج ہوئے اور کئی دوسرے شہروں میں. لیکن یہ جو ہے، یہ چونکہ ایک ایکسٹریم لیول کا بغضی شخص ہے اور اس نوعیت کا بھی ہے، تو لہٰذا یہ باتیں جو آ رہی ہیں، حقائق سمجھ آتے ہیں، کچھ نہ کچھ رپورٹ ہوتے ہیں، اس سے یہ بات پائے ثبوت کو پہنچتی ہے کہ یہ اس طرح کے معاملات بھی کرواتا رہتا ہے ساتھ اور کرواتا رہا ہے. اب اگلی بات میں آپ کو انٹرسٹنگ بتاؤں کہ ایران والوں نے یہ تو رپورٹ کیا. اب بندہ پوچھے کہ انہوں نے کوئی کاؤنٹر تو نہیں کیا اس کا، کیونکہ ہمارے ہاں یہ بھی مشہور ہے نا کہ جو جادو کرتا ہے اس کا کروایا بھی جاتا ہے. بالکل. تو اس طرح کی کوئی خبر ابھی سنی نہیں ہے. دو چیزیں میں آپ سے اس بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں جو ابھی آپ نے بات کی. سب سے پہلے آپ نے امریکہ کی بات کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کی. ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں بھی یہ ایک ویڈیو سامنے آئی تھی کہ جب وہ الیکشن ہو رہے تھے تو کوئی خاتون انہوں نے خاص بلائی تھی جو اسپریچول ہیلر تھی ان کی، وہ بھی کچھ منتر پڑھ رہی تھی اور کہا جا رہا تھا کہ وہ اسپیشل پریکٹسز سے ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی الیکشن جیتا ہے. اچھا، یہ میں اس بات کو تو نہیں مانتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کرسچنز ہیں، امریکنز ہیں، یہ چونکہ اس حد تک متعصب نہیں ہے جس حد تک یہ یہودی متعصب ہے. تو ان کے ہاں ایک رواج یہ ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں آپ سمجھ لیں قرآن خوانی کروا لیتے ہیں، کوئی بھی بڑا ایونٹ ہو، نہیں گھر میں جا رہے ہیں جی کوئی محفل کروا لیں، تو چونکہ بہت بڑا ایونٹ تھا تو جو ان کے کوئی فادر ہوتے ہیں یا ان کے نزدیک کوئی اچھے نیک صالح لوگ ہوتے ہیں چرچ کے، ان کو بلوا کے دعا کروانا یا اس طرح کی کوئی چیز پڑھوانا یا بائبل پڑھوانا، یہ تو رواج ایک عام کرسچن کے اندر پایا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے یہ جو ٹرمپ نے کیا تھا یہ اسی چیز کا حصہ تھا. اور سیکنڈ یہ چیز کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو تلسمان تھے اس پر جوئش سمبلز تھے. جی ہاں بالکل. یہ تو جادو کی تو جو بیس ہے وہی جوئش ہے، تو اس کے اندر سمبل بھی کسی اور کے نہیں ہو سکتی. سمجھ آئیے. حتیٰ کہ اب یہاں بھی کوئی کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر جو اب منتر کی لینگویج بے شک بدل گئی ہو لیکن اس کا کرکس وہی ہے جو وہ لوگ بیان کرتے ہیں. تو جوئش کا یہ جو مزاج ہے جادو کا، جو حضرت سلیمان سے چلا ہے، اور وہ اس کو اپنی میراث سمجھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسی کے ذریعے، تو وہ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ دو پاورز ہیں. جوئش کا یہ کانسیپٹ ہے، ایک زمین کی پاور ہے اور ایک آسمان کی پاور ہے. آسمان سے مراد اللہ نہیں ہے، آسمان سے مراد ہے ماں ورائی مخلوق ساری. تو کہتے ہیں ہم نے زمینی پاور تو اپنی اکانومی کے ذریعے کنٹرول کر لی ہے، لہٰذا آسمانی پاور تو پہلے ہی ہمارے پاس ہے ان طلسمات کے ذریعے جو سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے سے نکلے تھے. تو وہ جب بھی اٹیمپٹ کرتے ہیں ان دونوں حوالوں سے اٹیمپٹ کرتے ہیں. سمجھ آئیے. اور یہ چیزیں مؤثر ہو بھی سکتی ہیں، اس میں کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے. اسرائیل کے پولیٹیکل ایڈوائزر ہے کہ انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا تھا کہ جن آر ایوری ویئر. تو اس سے کیا مطلب سامنے لے سکتے ہیں ہم؟ اگر تو وہ جن سے یہ مراد لے رہے تھے، یہ جن جو ہم جن کو جنات کہتے ہیں، تو یہ بات تو درست ہے، جن ہر جگہ ہیں. اگر ان کی مراد وہ تھی کہ ان دنوں جو جس نوعیت کے معاملات وہ کروا رہے تھے، ڈونلڈ سے نیتن یاہو کروا رہا تھا، اور جو اپنے ربی تھے اور جو دیوار گریا پر جا کے عبادت کرنے والے لوگ تھے ان کے ذریعے یہ جادو کرا رہے تھے، اور پھر مسیح دجال کو بلا رہے تھے، اپنے جو حاجت روا ہے اس کو بلا رہے تھے. تو اگر ان کی مراد وہ ہیں، اور وہ یہ بھی بتانا ہو سکتا ہے ان کی مراد وہ، اور وہ یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہمارا جس طرح زمین پر قبضہ ہے، خبردار جنات کے ذریعے ہمارا ہواؤں اور فضاؤں پر بھی قبضہ ہے. تو یہ دونوں امکان موجود ہوتے ہیں، چونکہ جن کا تصور تو ہر دور میں رہا ہے نا. اور یہ جو موکلات ہوتے ہیں اور یہ جادو ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ کفار جنات کے ذریعے ہوتے ہیں. اچھا. ہاں. اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو ہی قید بھی کیا تھا، جنات سے ہی ہیکل سلیمانی بھی تعمیر کروایا تھا، جنات کو مارا ڈانٹا بھی تھا، جنات سے ہی چھین کر وہ سارے منتر جنتر کرسی کے نیچے دفن کر دیے تھے، اور جنات نے مل کر انسانوں کے ساتھ وہ نکلوائے تھے. اچھا، ابھی آپ نے کہا کہ جنات ہر جگہ ہوتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جنات کی اتنی اقسام ہے جو یہاں بسیرا کرتی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جنات کی کوئی اسپیسیفک اقسام نہیں ہے، جنات ہر جگہ ہوتے ہیں. تو کیا ریالٹی ہے؟ دیکھیں، جنات ہر جگہ ہوتے ہیں. اس میری کتاب میں ایک باب ہے جنات پر. جنات کوئی جگہ ایسی نہیں ہے. اب یہاں جہاں ہم بیٹھے ہیں، جتنے یہاں پر انسان ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ جنات ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہے ہو سکتے ہیں، جنات ہر جگہ ہوتے ہیں. اب جو جنات کی اقسام لوگ کرتے ہیں وہ ایک تو سادہ سی قسم ہے جو انسانوں میں ہوتی ہے، مومن اور کافر. آپ کو پتہ ہے کہ دو مخلوقات اللہ کی بارگاہ میں جواب دیں ہیں، دو شریعت کی مخاطب ہیں، ایک انسان اور ایک جن.
اس کے علاوہ سب معاف. جانور کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا, انسان کا بھی حساب ہوگا, جن کا بھی ہوگا. لہٰذا جن رہتے ہیں, ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں, ان کی شادیاں ہوتی ہیں, ان کے رسم و رواج ہوتی ہیں, ان کے ہاں عبادات, سارا نظام ہے ایک پورا الگ سے. ٹھیک ہے نا, تو وہ جنات موجود ہوتے ہیں. ایک تو ہے ایمان اور کافر. دوسرے پھر مسلمانوں میں بھی اچھے بھی اور برے بھی. عام طور پہ کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو اچھے اور نیک جن ہوتے ہیں وہ صاف ستھری جگہوں پہ رہتے ہیں. صالح جن مساجد میں رہتے ہیں, مدارس میں رہتے ہیں, خانقاہوں میں رہتے ہیں. اور جو برے اور شیطان جن ہوتے ہیں وہ بدبودار جگہوں پر, گندی جگہوں پر, اس طرح کی جگہوں پر رہتے ہیں. اور کچھ جنات ایسے ہوتے ہیں جو خلوت پسند ہوتے ہیں, وہ جنگلات میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس لیے پرانے بزرگ کہا کرتے تھے کہ جب جاؤ کسی جنگل میں تو ہر جنگل میں جنات کی ایک حکومت بادشاہ ہوتی ہے. جس طرح ہمارے ہر شہر میں ایک حکومت نہیں قائم ہے اور وہ اس کا میئر ہوتا ہے. کو سلام دعا کر کے آگے بڑھو تاکہ اس جنگل میں جتنے مشکلات ہیں, ٹھیک ہے, اس سے تم اس کی امان میں آ جاؤ. تو لہٰذا جنات ہر جگہ موجود ہیں. یہ واش روم میں ہوتے ہیں, لیکن جو واش روم میں ہوتا ہے اس کی نوعیت اور ہوتی ہے, اور جو مسجد میں ہوتا ہے وہ اور جن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اچھے برے ہوتے ہیں. اب اگلا اگر آپ کا پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کے ساتھ تعلق کے حوالے سے بھی مختلف ہوتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں جو انسانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتے, اپنی زندگی گزارتے ہیں, کبھی تنگ نہیں کرتے. صحیح. اور آپ سمجھ لیں بہت, یہ بلکہ جنات کو بدنام ہم نے کر دی ہے. جس کا جو بھی مسئلہ ہو جنات کے کھاتے میں. 1% بھی زیادہ میں کہہ رہا ہوں, 1% سے بھی کم ہوتے ہیں جن کا ہیومن بینگز کے ساتھ اس طرح کا انٹریکشن ہوتا ہے کہ وہ ان کو تنگ کرتے ہیں یا ان میں داخل ہو جاتے ہیں. لیکن یہ 1% سے بھی کم چانس ہوتا ہے. سارے سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز کو ہم نے جنات کے کھاتے میں ڈالا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ساری انزائٹی کو ہم نے جنات کے کھاتے میں ڈالا ہوا ہے. ٹھیک ہے, سارا جو آپ کا سائیکولوجیکل ڈس بیلنسمنٹ ہے اس کو ہم نے جنات کے کھاتے میں. ایسا نہیں ہے, لیکن وہ ہوتے ہیں, وہ تنگ کرتے ہیں. وہ تنگ تب کرتے ہیں جب آپ بھی ان کو تنگ کریں. ایک صورت کیا ہوتی ہے, مثلا ایک گھر ہے 30 سال سے بند پڑا ہوا ہے, اس میں انہوں نے اپنا بسیرا بنا لیا. اب کوئی بندہ آیا ہے, اس کو آباد کرنے لگ گیا. ٹھیک ہے, وہ اس سے جنات چونکہ روشنی سے بھاگتے ہیں تو وہ اس سے پریشان ہوتے ہیں. پھر وہ نتیجتاً پریشان کرتی ہیں. اور پریشان کیا کرتی ہیں, کبھی آپ کو سایہ نظر آتا ہے, کبھی دروازہ کھلتا ہوا بند ہو جاتا ہے, کبھی کچھ ہو جاتا ہے, کبھی آپ کو لگتا ہے کوئی چل رہا ہے یوں یوں کر کے, آہٹ آتی ہے. یہ سارے معاملے, تو یہ سب معاملات جو جنات کے ہیں یہ چلتے ہوتے ہیں. پھر ایک مسئلہ جو ہوتا ہے اکثر ہمارے ہاں, جنات درختوں پر رہتے ہیں, جس کو عام طور پہ لوگ اگنور کر دیتے ہیں. درخت جو پرانے درخت ہیں, کئی 100 سال پرانے درخت جن کے موٹے موٹے تنے اور جڑیں ہوتی ہیں, اتنے پرانے درخت, ان پر رہتے ہیں جنات. ہم جب بلڈنگیں بنانے کے لیے ان درختوں کو کاٹتے ہیں, اس کے بعد پھر وہ ہمیں تنگ کرتے ہیں. تو اس طرح کی چند صورتیں. پھر اس کے بعد ایک کمزور آدمی ہے, میں ایک شخص کو جانتا ہوں, فوت ہو گیا, اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے, تو نام لینا مقصود نہیں ہے. وہ کیا کرتا تھا, مسجد کی چھت پہ جا کے جنات کو کنٹرول کرنے کے لیے وظائف پڑھتا تھا. اچھا خاصا سمجھدار آدمی, پتہ نہیں کیا اس کو ہوا. تو لیکن اس کا تحمل ضبط اتنا نہیں تھا کہ وہ جنات کا سامنا کر سکے, وہ کوئی دکھاوا دکھائیں تو اس کو برداشت کر سکے, اور اس طرح کی چیز اس کا یہ ضبط نہیں تھا. نتیجتاً کیا ہوگا, نیم پاگل کیفیت میں ہو گیا. تو لہٰذا یہ تنگ کرنے کی صورتیں میں بتا رہا ہوں. تو یہ ایک صورت ہے کہ جب آپ ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں اور آپ کے یہاں خود آپ کا باطن اتنا مضبوط نہ ہو, آپ کے اعصاب اتنے مضبوط نہ ہو, تو پھر یہ آپ کو ایسا ڈراتے ہیں کہ آپ کو ہر طرف سے فارغ کر دیتی. ویسے چلتے ایک انسان کو, عام انسان کے ساتھ وہ اس طرح کا رابطہ اور تعلق نہیں رکھتے. اچھا, ایک سوال یہاں پر یہ بھی آتا ہے کہ کالے جادو یا جنات کی مدد سے کیا کیا چیزیں حاصل کی جا سکتی ہے, کیونکہ انٹرنیشنل لیول کے ماڈرن وارفیئر کی بات کر رہے ہیں ہم, تو کیا کیا کالے جادو کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں اور جنات کی مدد کس حد تک لی جا سکتی ہے؟ مدد بھی لی جا سکتی ہے, کوشش بھی کی جا سکتی ہے, لیکن حاصل کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا. سمجھ آئیے, یہ صرف ایک اپنی تسلی کی چیز ہے. ٹھیک ہے نا, اپنی نفسیات کو مطمئن کرنا کہ ہم نے اس کے ساتھ ساتھ یہ اٹیمپٹ بھی کر دی ہے. اور انسان اتنا ناشکرہ ہے کہ اپنی پوری کوششوں کے باوجود اگر تھوڑی سی کوشش اٹیمپٹ ہو جائے گی, کامیابی ہوگی, تو اس کو وہ جادو کے کھاتے میں ڈالے گا, اس وجہ سے ہوئی ہے, اور باقی ناکامیوں کو اپنے کھاتے میں ڈالے گا. تو لہٰذا اس سے الٹیمیٹلی کچھ نہیں ہوتا. یہ ہوتا کیوں ہے؟ ہوتا اس لیے ہے کسی کو بدبخت بھی طے کرنا اور کسی کو آزمائش کے ذریعے اللہ نے نوازنا بھی ہے. اگر یوں جادوؤں کے ذریعے آپ جنگیں جیتتے, اور یوں جادوؤں کے ذریعے آپ لوگوں کے رزق چھینتے, اور یوں جادوؤں کے ذریعے آپ لوگوں کو زندوں کو مارتے اور مردوں کو زندہ کرتے,
تو پھر تو دنیا میں کوئی بھی زندہ نہ پھر رہا ہوتا. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ کالے جادو کی مدد سے جان لی جا سکتی ہے، اس کی کوئی ریالٹی یہ نہیں تو ہے؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے، کالے جادو سے جان لی جا سکتی ہے، لیکن وہ لینے والے کی بدبختی اور مرنے والے کے لیے آزمائش ہوگی، اس کا اللہ کے ہاں اجر ہوگا. سیلاب آتا ہے، کئی معصوم لوگ بہہ جاتے ہیں، ان کو اس آزمائش کا اجر ملے گا. تو ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اکثر لوگ وہ جو جان لیتے ہیں وہ جادو کے ذریعے نہیں لیتے، وہ ان شبدہ بازوں کے ذریعے لیتے ہیں، جس کا میں نے آپ کو مثال بھی دے دی ہے. تو لہٰذا جان لی جا سکتی ہے، لیکن وہ جان ایسا نہیں ہے کہ آپ نظام قدرت میں مداخلت سے لیں گے. وہ یہ ہے کہ اللہ نے لکھا ہوتا ہے، اس کے ذریعے وہ کر لیتا ہے. یہی تو ہے کہ جادو کرنے والے کو کافر کہا گیا. ایک شخص ہے جس نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ کی جو زوجہ تھی، حضرت عمر کی بیٹی، حضرت حفصہ پر جادو کروا دیا. ان کی ایک لونڈی نے، رسول اللہ نے حکم دیا اس کا سر قلم کروا دیا. ٹھیک ہے، امام ابن کثیر نے اس کو بیان کیا. تو اسی طرح جو جادو ہوتا ہے وہ جادوگر کو علماء اسلام واجب القتل کہتے ہیں، کیونکہ وہ امور الہیہ میں براہ راست مداخلت کی کوشش کرنے والا ہے. اس سے وہ خود بھی کافر ہوتا ہے، اور اگر وہ اس کفر سے باز نہ آئے، اس کو توبہ کی مہلت دے، تو پھر الٹیمیٹلی اس کا سر بھی قلم کر دیا جاتا ہے. اچھا، اب جیسا کہ ایرانین آفیشل نے یہ کلیم کیا ہے نیتن یاہو پر بلیک میجک کے بارے میں، تو اب کیسے پتہ لگایا جائے گا کہ کالا جادو ہوا ہے کہ نہیں؟ یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ کسی نے کالا جادو کیا ہے نہیں، اور اگر کالا جادو ہوا ہے تو کس نے کیا اور کس طریقے سے؟ پتہ تو لگایا جا سکتا ہے، جو اس فیلڈ کے ماہرین ہیں وہ پتہ لگا سکتے ہیں. اچھا، اب پتہ کیسے لگے گا؟ پتہ ایسے لگے گا کہ مثلا کسی فرد کو، مثلا آپ کہیں کہ آپ کو شک ہے کہ کسی نے آپ پر کیا کہ نہیں کیا، تو کچھ عوامل ہیں، کچھ ٹوٹکے ہیں، کچھ وظائف ہیں اور کچھ علامات ہیں. ان کے ذریعے کوئی بھی سمجھدار شخص بتا سکتا ہے، جس کو اس چیپٹر کا سے آگاہی ہے، وہ بتا سکتا ہے کہ آپ پر ہوا ہے یا نہیں ہوا ہوا. اب جو ایک ملک پر کیا جا رہا ہے، اس کے لیے صرف آپ ان علامات پر ہی اکتفا کر سکتے ہیں جو آئی ہیں، اور جو علامات ہمارے سامنے آئی ہیں اس سے تو پتہ لگتا ہے کہ اس طرح کی کوئی اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور وہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی وہ آپ نے دیکھ لیا کہ کتنی ذلت کا سامنا اسرائیل کو کرنا پڑا ہے، اور ایران کی اللہ نے عزت رکھ لی. تو لہٰذا یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ پر ہوا ہے یا نہیں ہوا علامات. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ علم ظنی ہے، قطعی نہیں ہے. کوئی بھی قطعیت کا دعویٰ کرے گا نا تو وہ مناسب نہیں ہے، اسلام سے خارج ہو جائے گا. قطعی علم صرف اللہ کے پاس ہے ان امور غیبیہ کا. وہ ظنی علم ہے، ایسٹیمیٹڈ نالج کہہ سکتے ہیں، لگائے جا سکتے ہیں. باقی جہاں تک بات ہے یہ کہنا کہ کس نے کیا ہے، یہ لگایا جا سکتا ہے کہ نہیں لگایا سکتا، میرے خیال میں یہ نہیں لگایا جا سکتا. آپ نے بھی بلیک میجک پر نا ایک بک لکھی ہے پوری. لاسٹ پہ 2 سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ بلیک میجک کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں، بلیک میجک کے سمٹمز پرسن ٹو پرسن ویری کرتے ہیں. آپ مجھے سمٹمز بتائیں تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ بلیک میجک کا ہے یا نہیں ہے. یعنی یہ خود سے سمٹمز نہیں بتائے جا سکتے. ٹھیک ہے، مثلا بلیک میجک کا جو ایکسٹریم لیول کا بلیک میجک ہوتا ہے، یعنی آخری سطح کا، وہ ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں بلڈ کے ڈراپس گرنا شروع ہو جاتے ہیں، خون کے قطرے. میں نے ایسے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے ہیں گرتے ہوئے کہ اوپر کچھ بھی نہیں ہے، اچانک ہوا سے وہ خون کا قطرہ نمودار ہوتا ہے اور نیچے گرتا ہے. اس کو صاف کرتے ہیں اور گرتا ہے، اس کو صاف کرتے ہیں اور گرتا ہے، اس کو صاف. تو یہ ایک ایکسٹریم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سمجھ لیں ایکسٹریم لیول کا کیا گیا ہے اور وہ ہو چکا ہے، یہ اس وقت کی علامت. اس کے بعد دوسری علامت یہ ہے کہ اگر یہ کسی کو آتا ہو تو اس کے اندر بڑی طاقت ہوتی ہے. اس کے بعد انسان کے اعضاء شل ہو جاتے ہیں. دوسری یہ ہے کہ اس کے ذریعے آپ ذہن بھی بدل سکتے ہیں لوگوں کا، جسے کہتے ہیں ہپنوٹائز کریں. ہپنوٹائز اسی کی آپ سمجھ لیں، ہپنوٹائزیشن کوئی اور چیز نہیں ہے. یہ وہ جو جادو ہوتا ہے نا، اس کی سائنٹیفک انٹرپریٹیشن ہے بس. چونکہ جیسے جیسے دور بدلتا جا رہا ہے، ظاہر ہے لوگ پرانی چیزوں کو کنزرویٹزم کہتے ہیں اور اس کی سائنسی تعبیر کر کے اس کو آگے بیان کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے نا. اب جس طرح جادو کی سائنسی تعبیر کیا ہے، یہ آپ کے ذہن کے اندر جو موومنٹس ہوتی ہیں، ارتعاش ہوتی ہیں، ان کو وہ نئی وائبس کے ذریعے ڈسٹرب کرتا ہے اور آپ کو ان بیلنس کر دیتا ہے. اس کے ذریعے آپ وہ کچھ دیکھتے ہیں. قرآن نے کہا یہ جو حضرت موسیٰ کے سامنے جادوگر رسیاں پھینک رہے ہیں، یہ رسیاں پڑی ہیں، لیکن دیکھنے والوں کی نظر کا دھوکہ یہ ہوا ہے، انہوں نے منتر پڑھے ہیں اور ان کے دماغ کو موومنٹ کو اس طرح چینج کیا کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سانپ ہے اور موو کر رہی ہیں. یہ قرآن نے کہا ہے کہ یہ نظر کا دھوکہ ہے کہ یہ سانپ ہے، حالانکہ یہ رسیاں. تو یہی کام جادو والے کرتے. تو آپ کا ذہن بھی خراب کیا جا سکتا ہے. پھر قرآن مجید نے جادو کی ایک سب سے بڑی قسم یہ بتائی ہے کہ بنی اسرائیل جادو کو میاں اور بیوی میں تفریق کے لیے استعمال کرتے تھے.
یہ جادو کا سب سے بڑا استعمال ہے آج بھی. میاں کے دل میں بیوی کے لیے نفرت، بیوی کے دل میں میاں کے لیے نفرت. کبھی ماں جاتی ہے کہ شادی اس نے ماں کی پسند کے خلاف کر لی ہے، اس کے دل میں بیوی کے لیے نفرت آئے. کبھی بیوی اس سے تنگ ہوتی ہے، بیوی نے کہیں اور شادی کرنی تھی، گھر والوں نے اس کے ساتھ کر دی، وہ جا کے کرتی. تو یہ سارے معاملات، یہ دکان ان کی ان لوگوں نے چلائی ہوئی ہے مل جل کے. تو لہٰذا یہ سارے معاملات اس کے ذریعے ہوتی ہیں اور ہو سکتی ہیں. بالکل ٹھیک ہوگا. باقی رشتوں کی بندش کا معاملہ ایک آتا ہے اکثر، کہتے ہیں جی سارے رشتے انہوں نے بند کیتے ہوئے. نہیں، بات ذہن میں رکھ لیں، یہ معاملہ بھی من نوعاً یہی ہے کہ لوگ آپ کو جو سمجھ کے دیکھنے آتے ہیں، جس طرح وہ رسی پڑی تھی، رسی لیکن نظر سانپ آ رہا تھا، آپ اپنی حقیقت میں بیٹھے ہوتے ہیں لیکن وہ آپ کی حقیقت کوئی اور دکھاتے ہیں ان کو، نتیجتاً رشتے پلٹ جاتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کچھ ہو رہا ہوتا ہے، آپ درست سمجھ رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. لاسٹ پر آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اگر کوئی کالے جادو یا جنات کے معاملات ہو جائیں تو قرآن و حدیث میں کیا بیان کیا گیا ہے، کیسے اس سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے؟ ہاں، یہ بڑا ضروری ہے. میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جو اس لیے جادو کے پاس گئے، جادو کرواتے تھے کہ جی ساڑھے تے ہوئے ہیں، اسی طرح توڑ کر آن چل رہے ہیں. تو ذہن میں رکھ لیں کہ جادو کا توڑ کروانا بھی جادو سے حرام اور کفر ہے. اچھا. توڑ بھی نہیں کروا سکتے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت کچھ دی ہے. سورت اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، 11 مرتبہ سورت الفاتحہ پڑھیں، 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور 11 مرتبہ چاروں کل پڑھیں، سورت الفلق، سورہ اخلاص، سورہ کافرون اور سورت الناس. اس کے آخر میں پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں. اپنے اوپر دم کریں، پانی پر خود دم کر کے پانی پئیں. جس گھر میں شک ہے چاروں کونوں میں اس کو پھینک دیں اور اپنے ذہن سے اس کو نکالنا شروع کر دیں. 41 دن نہیں گزریں گے کہ اس کے اثرات جتنا بھی مضبوط ہوگا زائل ہو جائیں گے انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ سر. آج کے پوڈ کاسٹ میں آپ نے جو ایران اسرائیل کانفلکٹ میں بلیک میجک پر بات ہو رہی ہے اس پر آپ نے ڈیٹیلز دی ہمیں، اور پھر آپ نے یہ بھی بتایا کہ بلیک میجک کی ہسٹری کیا ہے، تلسمان کیا ہوتا ہے اور جنات کی کیا حقیقت ہے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے نیتن یاہو پر بلیک میجک کے لگے الزامات پر اور بلیک میجک کی ہسٹری پر بات کی. بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے. ٹل دین اسٹے ٹیونڈ.